بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ ختم نبوت پر چوتھی قرآنی دلیل سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور ان کو وہ وقت یاد دلاؤ جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا تھا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کتاب کی تصدیق کرے جو تمہارے پاس ہے، تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور ضرور اس کی مدد کرو گے۔ مذکورہ آیت کریمہ سے چند امور ثابت ہوتے ہیں۔ نمبر 1، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی علو مرتبت اور اعلیٰ شان، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور نصرت کا عہد لیا۔ نمبر 2، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی الامت نہیں بلکہ نبی الانبیاء اور نبی الامم بھی ہے، یعنی تمام نبیوں کے نبی اور تمام سابقہ امتوں کے بھی نبی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا عہد و پیمان لیا ہے۔ نمبر 3، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت یہ عالمگیری ہے، کسی ایک قبیلے یا کسی خاص وقت و جگہ کے لیے نہیں بلکہ سارے عالم اور قیامت قائم ہونے تک ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت الی الناس کافہ، مجھے ساری انسانیت کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرات مفسرین اکرام نے حضرت علی و ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول نقل کیا ہے، ما بعث اللہ نبیا من الانبیاء الا اخذ علیہ المیثاق لئن بعث اللہ محمدا وهو حی لیؤمنن به ولینصرنہ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْمِيثَاقَ عَلَى أُمَّتِهِ لَئِنْ بُعِثَ مُحَمَّدٌ وَهُمْ أَحْيَاء لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَيَنْصُرُنَّهُ۔ اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام میں سے جس کسی بھی نبی کو مبعوث فرمایا، اس نبی سے یہ عہد و پیمان ضرور لیا ہے کہ اگر تم موجود ہو اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو جائے تو تم ضرور ان پر ایمان لاؤ اور تم ان کی ضرور مدد کرو گے، اور ان کو یہ حکم بھی دیا کہ ہر نبی اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لے لے کہ اگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو جائیں اور وہ زندہ ہو تو ضرور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام مبعوث فرمائے ہیں، میثاق النبیین میں سب داخل ہے، کوئی اس سے خارج نہیں۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ثم جاءکم رسول، پھر آئے تمہارے بعد رسول۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے لفظ ثم استعمال کیا ہے، جو عربی زبان میں تراخی اور مہلت کے لیے آتا ہے۔ جیسے کہا جائے جاء القوم ثم عمر، مطلب یہ ہوگا کہ پہلے پوری قوم آئی پھر کچھ دیر بعد آخر میں عمر آیا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوگا کہ پہلے تمام انبیاء اکرام علیہ السلام آ چکے ہیں، پھر تراخی کے ساتھ مہلت کے ساتھ فترت کا زمانہ گزر جانے کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ اور آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی سے عہد و پیمان کا ذکر نہیں فرمایا۔ اگر کوئی نبی آنے والا ہوتا تو ضرور اس سے بھی عہد و پیمان لیا جاتا تاکہ تمام انبیاء علیہ السلام پر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور علو شان ظاہر ہو جائے، لیکن اللہ رب العزت نے بعد میں کسی نبی کے آنے کا تذکرہ نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا، نہ تشریعی نہ غیر تشریعی، نہ بروزی نہ غیر بروزی، نہ ذلی نہ غیر ذلی، بلکہ ہر طرح سے اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کو ختم فرمایا ہے۔